تمام نبیوں نے ایک ہی منہج پر محنت کی، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگو ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ تو عبادت صرف اللہ کی، اور عبادت ساری زندگی پر محیط ہے۔ اسی طرح بہترین دعوتی منہج وہ ہے جس کے نتائج اور اثرات اچھے نظر آ رہے ہوں، جیسے اللہ نے فرمایا وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، جو لوگوں کے لیے چیز مفید ہوتی ہے وہ زمین میں برقرار رہتی ہے، اور جو نقصان دیتی ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ دعوتی منہج توقیفی ہوتا ہے، یعنی اللہ، اس کے رسول، تمام انبیاء کے اسوہ اور قرآن و سنت کے مطابق دعوتی منہج توقیفی ہوتا ہے، مقرر ہوتا ہے، اس میں تبدیلی کی، انحراف کی اور ادھر ادھر ہونے کی گنجائش نہیں۔ تو یہاں منہج سے مراد مدعو الیہ کی پہچان ہے، جس چیز کی طرف دعوت دینی ہے وہ اللہ کی عبادت ہے، نہ قوم پرستی، نہ وطن پرستی، نہ ذات پات، نہ صوبہ، لسان، زبان، رنگ، نسل کے امتیازات، حزبیت، کسی چیز کی طرف دعوت نہیں دینی ماں سوائے اللہ کی عبادت کے، اسلام کے، دین کے، سنت کے۔ اور اس کا ایک بنیادی طریقہ کار بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ مدعو الیہ کی طرف جو بلایا جائے وہ بدعت پر مشتمل نہ ہو، یعنی کسی ایسے طریقے پر مشتمل نہ ہو جو انبیاء سے ثابت نہ ہو، تشدد پر مشتمل نہ ہو، تساہل پر مشتمل نہ ہو، تکفیر پر مشتمل نہ ہو، خروج جو ناروا بے اصولی پر مبنی خروج ہے اس پر مبنی نہ ہو، مداہنت پر مبنی نہ ہو، غفلت پر مبنی نہ ہو۔ یہ بدعت کی تفصیل آگے آئے گی کہ بدعت سے کیا مراد ہے۔ تو منہج دعوت توقیفی ہے، اس میں اجتہاد کی گنجائش نہیں ہے، قرآن و سنت پر مبنی ہونا چاہیے، جیسا کہ آگے سارے ایک ایک تحریک پر الگ الگ گفتگو ہوگی۔ امور دعوت میں کچھ چیزیں اجتہادی بھی ہیں، جیسے وسائل استعمال کرنا، مختلف مواقع پر خط بھیجنا، یوٹیوب پر دعوت دینا، پوسٹیں کرنا، کالم نگاری، شارٹ کورسز۔ اسی طرح اسالیب دعوت میں بھی اجتہاد ممکن ہے، مختلف مخاطبین کی ضرورت کے مطابق مختلف اسلوب اختیار کرنا۔ تو یہ کچھ اجتہادی امور بھی ہیں، لیکن جو بنیادی طریقہ کار ہے وہ ایک ہی ہے، جیسا کہ اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے تمام تحریکی مناہج کی روشنی میں۔ تو ہم سب سے پہلے سلفیہ کا منہج دیکھتے ہیں۔ اس تحریک کی سب سے زیادہ امتیازی بات یہ ہے کہ یہ سلف صالحین کی طرف دعوت دیتی ہے، یعنی قرآن اور حدیث، عقیدہ، فقہ، تزکیہ نفس، سیاست، ہر معاملے میں سلف صالحین کے طریقہ کار کو دیکھنا چاہیے، اور سلف صالحین کی طرف دعوت یہ بظاہر تمام مسلمانوں کا متفق علیہ اصول ہے، تمام مسلمان سمجھتے ہیں کہ صحابہ کرام، تابعین کا طریقہ کار جو ہے وہ ہمارے لیے ہدایت ہے۔ تو اس کی تاریخ سلفیہ، صحابہ اور سلف سے ہی یہ لوگ شروع ہیں، اور شیخ محمد بن عبد الوہاب نے خاص طور پر اس پر محنت کی جدید دور میں، اور یہ سلفیہ کے نام سے مشہور ہو گئے۔
تو جماعت انصار السنہ مصر یہ بھی سلفی ہیں، مغرب اقصی کے تقی الدین الہلالی یہ بھی سلفی ہیں، ناصر الدین البانی شام کے زیادہ وقت شام میں گزرا ہے وہ بھی سلفی ہیں، محمد نصیب رفاعی شام کے یہ بھی سلفی ہیں۔ یہ مختلف علاقوں میں سلفیہ کا برصغیر پاک و ہند میں اہل حدیث سلفیوں سے زیادہ قربت رکھتے ہیں۔ ان کی مثبت خدمات یہ ہیں کہ انہوں نے عقائد کی اصلاح پر بے پناہ کام کیا، محنت کی، فرق باطلہ کا رد کیا، ہر باطل فرقے کر الگ الگ محنت کی، فقہی اقوال کے محاکمے کی روش پیدا کی، اندھی تقلید کا رد کیا، بدعات سے محاربہ کیا، سنتوں کو زندہ کیا، ضعیف اور موضوع روایات کا محاکمہ کیا، علم الکلام کی تردید کی۔ یہ ان کے مثبت پہلو ہیں جو سب کے سب سلف صالحین کے طریقہ کار پر مبنی نظر آتے ہیں۔ ہر گروہ میں کچھ لوگ اور کچھ چیزیں منفی بھی ہوتی ہیں۔ سلفیہ میں بعض لا علم اور غیر تربیت یافتہ افراد کے اندر غیر ضروری تشدد بھی ہے۔ بعض اوقات تکفیر اور بدعتی قرار دینا، ان چیزوں میں حد سے تجاوز بھی پایا جاتا ہے۔ یہ مکمل تحریک کی بات نہیں ہے، بعض جاہل لا علم غیر تربیت یافتہ افراد میں یہ چیز موجود ہے۔ صوفیہ جو ہیں ان کا امتیاز ان کے نزدیک یہ ہے کہ اصلاح نفس میں دین کے اعلیٰ مدارج کا حامل ہونا ضروری ہے، جسے قرآن اور حدیث میں زہد اور احسان کہا گیا ہے۔ یعنی اپنی ذات کی اصلاح میں صرف ظاہری امور پر محنت نہ کی جائے بلکہ قلب کی اصلاح اور اخلاص اور توکل اور محبت الہی اور خوف و رجا۔ صحابہ کرام کا زہد، تقوی اور احسان کمال درجے کا تھا۔ صحابہ اور تابعین کے بعد پھر صوفیہ پیدا ہوئے۔ ابتدائی صوفیہ اہل سنت میں سے تھے، جیسا کہ امام ابن تیمیہ نے فرمایا۔ ان کے مثبت پہلو یہی ہیں کہ ابتدائی صوفیہ اصلاح نفس اور دلوں کی صفائی میں کمال درجے کے حامل تھے۔ ان کے اقوال، ان کا طریقہ کار بعد والوں کے لیے، اہل سنت کے لیے بھی ایک مثال بنا۔ لیکن بتدریج ان کے اندر خرابی کی ابتدا ہوئی اور پھر وہ صدی بصدی بڑھتی گئی، حتیٰ کہ حلول اور اتحاد اور وحدت الوجود تک بات پہنچ گئی۔ یہ علم شریعت کے مقابلے میں علم لدنی کے قائل ہیں، جو کہ ان کا خاص علم ہے۔ علم شریعت سے عام صوفیہ دور ہوتے ہیں۔ بعض صوفیہ علم شریعت پر بھی محنت کرتے ہیں۔ اسی طرح شیخ کی محبت میں غلو عام صوفیہ کا طریقہ کار ہے، خوابوں میں مبالغہ کرنا۔ اور بعض صوفیہ کا یہ کہنا ہے کہ انسان نیکی کرتے کرتے ایسے درجے پر پہنچ جاتا ہے کہ اس سے شرعی تکالیف ساقط ہو جاتی ہیں۔ پھر یہ ایسی ولایت کا بھی دعویٰ کرتے ہیں جس میں بعض اوقات غیر شرعی امور دیکھنے کو ملتے ہیں، عبادات میں غلو کرتے ہیں، اپنی جان پر ظلم کرتے ہیں، خور و نوش میں تکلف سے تقلیل اختیار کرتے ہیں، کھانے پینے میں کمی، عوامی دعوت اور تبلیغ سے علیحدگی اختیار کرتے ہیں اور ایک مخصوص حلقے پر محنت کرتے ہیں، یعنی مریدین پر محنت کرتے ہیں، نہ کہ عام لوگوں پر دعوت اور تبلیغ کا کام کرتے ہیں۔ عام لوگوں میں دعوت اور تبلیغ کا کام اہل سنت والجماعت یا جمہور محدثین اور فقہا کا طریقہ کار ہے۔ یہ صوفیہ کا طریقہ ہے۔ اس کے اندر منفی مثبت پہلو سامنے ہو گئے۔ اس کے بعد اخوان المسلمون ہیں۔ اخوان المسلمون جو ہیں، یہ ان کا امتیازی پہلو یہ ہے کہ انہوں نے دین کی کلی اور اجتماعی پہلو کو اجاگر کیا اور دین کے مختلف پہلو کو انہوں نے واضح کیا، جس میں سلفی طریقہ کار سے انحراف بھی ہے۔
لیکن ایک یہ کوشش موجود ہے کہ دین کو بحیثیت ایک کل کے پیش کیا جائے، فکر میں، تربیت میں، معاشرت میں، اقتصاد میں، سیاست میں۔ تو یہ اجتماعی پہلو پر ان کی کاوشیں مفید ہیں۔ البتہ عقیدے کے امور اور تزکیہ نفس کے امور میں کمزوریاں ہیں، جیسا کہ یہ صوفیت سے متاثر ہے۔ تو یہ 1928 میں اس کی تاسیس ہوئی، شیخ حسن البنا نے اس کی بنیاد رکھی۔ اخوان سے ملتے جلتے جو لوگ ہیں وہ جماعت اسلامی پاک و ہند ہے، معشومی جماعت ہے انڈونیشیا کی، حزب الرفاع ہے ترکی کے عرب کان کی، حماس ہے شیخ احمد یاسین کی۔ ان کا مثبت پہلو یہ ہے کہ یہ فقہی اختلافات سے دور بھاگتے ہیں۔ انہوں نے فلسطین کے جہاد میں بھی حصہ لیا اور ایک روشن مثال قائم کی، حکومت کی اصلاح کی بھی کوشش کرتے ہیں اگرچہ اس میں تشدد بھی ہے۔ ان کا منفی پہلو یہ ہے کہ سلفی اور غیر سلفی، سنی اور غیر سنی کو اکٹھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ ان کا سب سے بڑا منفی پہلو ہے کہ یہ رطب یابس اور ہر قسم کے طبقات کو ایک جمہوری سیاست کے نام پر اکٹھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کی ایک صدی کی کوشش کے باوجود کسی جگہ حکومت قائم نہ ہو سکی، جس کے کئی داخلی اور خارجی وجوہات ہیں۔ اصلاح حکومت میں یہ تشدد سے کام کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو بے پناہ مصائب، مشکلات اور اذیتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ تبلیغی جماعت یہ اخوان کے بالکل الٹ ہے۔ اخوان سیاست میں حصہ لیتے ہیں، تبلیغی جماعت سیاست سے دور بھاگتے ہیں۔ اخوان دین کے اجتماعی پہلو پر زور دیتے ہیں، تبلیغی دین کے انفرادی پہلو پر زور دیتے ہیں۔ تو یہ گھروں سے نکل کر دعوت تبلیغ کا کام کرتے ہیں۔ یہ دیوبندیوں سے منسلک جماعت ہے۔ 1927 میں محمد الیاس کاندھلوی نے اس کی بنیاد رکھی اور اس وقت پوری دنیا میں اس کے حلقے ہیں۔ اس کے مثبت پہلو یہ ہیں کہ ان کی خدمت کی وجہ سے بے شمار لوگ دین کی طرف متوجہ ہوئے۔ وہ لوگ جو دین سے بالکل غافل تھے وہ دین کی طرف مائل ہوئے۔ ان کی سادگی اور ان کا دین کی خاطر تکالیف برداشت کرنا، قربانیاں دینا لائق تحسین ہے۔ البتہ ان کے منفی پہلو یہ ہیں کہ سیاست سے کلی علیحدگی یہ کوئی دین نہیں ہے۔ یہ بات درست ہے کہ عام عوام کو پہلے سیاست نہیں سکھانی چاہیے، لیکن بتدریج سیاست کی بات کرنا اور اسلام میں سیاست کا مقام بتانا یہ بھی ایک دین کا جز ہے۔ تبلیغی دوروں کی وجہ سے بعض اوقات زندگی کے فرائض معطل ہو جاتے ہیں، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ حدیث کی تحقیق میں یہ کمزوری کا شکار ہیں۔ تبلیغی جماعت صحیح احادیث کی بجائے ضعیف من گھڑت اور موضوع روایات بھی بیان کر دیتے ہیں۔ چونکہ تبلیغی جماعت میں اکثر لوگ کم علم ہوتے ہیں اور وہ دین کی طرف بلاتے ہیں، تو بعض اوقات وہ درس دینے کی بھی کوشش کرتے ہیں، تو کم علم لوگوں کے درس کی وجہ سے بعض خرابیاں اور کمزوریاں بھی پیدا ہو جاتی ہیں۔ دین کا اصل طریقہ یہ ہے کہ ہر شخص اپنے علاقے میں محنت کرے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سالہ مکی دور کے اندر صرف مکے میں محنت کی اور ایک دفعہ وہ طائف گئے۔ تو بوقت ضرورت نکل سکتے ہیں، لیکن اصل طریقہ یہ ہے کہ اپنے علاقے ہی میں محنت کریں۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے قبیلے والوں کو، اپنے بستی والوں کو، اپنی قوم کو، جیسے یا قوم اعبدوا اللہ ہر نبی نے فرمایا۔ تو یہ اس تبلیغی جماعت کا خلاصہ تھا۔ اس کے بعد جدید خوارج ہیں۔ تاریخ یہ ہے کہ قدیم خوارج حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور میں پیدا ہوئے، جب انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ تحکیم کا معاہدہ کیا۔ اس تحکیم کے واقعے کے بعد خوارج الگ ہو گئے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خوارج کی تکفیر نہیں کی،
بلکہ ان کی نیکیوں اور ان کے زہد اور ان کے تقوی کی تحسین کی، اور فرمایا کہ جب تک یہ ہم سے نہیں لڑیں گے ہم بھی ان سے نہیں لڑیں گے، لیکن آپ کو لڑنا پڑا اور آپ نے جہاد کیا۔ تو یہ خوارج کا قدیم واقعہ ہے۔ تو خوارج شروع میں بڑے طاقتور تھے، آہستہ آہستہ مٹ گئے، لیکن جدید دور میں پھر دوبارہ پیدا ہوئے خوارج، جنہیں جدید خوارج کہتے ہیں۔ یہ نظام اور حکمرانوں کے خلاف عسکری کارروائیاں کرتے ہیں، تکفیر معین کرتے ہیں، حکمرانوں کے نام لے لے کر انہیں کافر قرار دیتے ہیں، اور بعض اوقات ان پر معین احکام بھی منطبق کرتے ہیں۔ مثلا کہتے ہیں کہ جو کافر ہو اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی، اس کے بیوی بچے اس سے الگ ہو جائیں، اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کرنا، یہ ساری چیزیں وہ قرار دیتے ہیں۔ یہ جدید خوارج اخوان سے بھی نکلے ہیں اور سلفیوں سے بھی نکلے ہیں، دونوں گروہوں سے نکلے ہیں۔ ان کے مثبت پہلو یہ ہیں کہ بظاہر یہ دین کی محبت میں یہ سب کچھ کرتے ہیں اور حق کی غیرت میں اور لوگوں کی فکر مندی میں، لیکن منفی پہلو یہ ہے کہ یہ سب کچھ جہالت پر مبنی ہے، کیونکہ خروج اور تکفیر بغیر اصول قاعدے کے نہیں ہوتا، اور جدید خوارج کے نکلنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان پر جیلوں کے اندر بے شمار تشدد کے واقع ہوئے، اور جیل اہلکاروں نے ان سے بدترین دشمنی کی، اور وہ دین کی دشمنی پر بھی اتر آئے۔ اسلام اور اللہ تعالیٰ اور شریعت کا مذاق اڑانا کفر ہے، لیکن اس کے باوجود تکفیر سے فائدہ نہیں تھا۔ تکفیر کی وجہ سے یہ لوگ نیک لوگ تھے، اصلاح اور دعوت کے کام سے علیحدہ ہو گئے، اور پھر یہ جب دیکھا کہ کچھ نہیں کر سکتے تو انہیں نفسیاتی عزلت بھی ان کے اندر واقع ہوئی، کہ یعنی ہر تحریک سے الگ تھلگ ہو کر اور مثبت کاموں سے بھی الگ تھلگ ہو کر ایک طرف بیٹھ گئے۔ تو خروج اور تکفیر سے تمام مسلمانوں کے مصائب اور مشکلات میں اضافہ ہوا، کوئی کمی نہیں آئی، اور کوئی فائدہ نظر نہیں آیا، نقصان ہی نظر آیا ہے۔ یہ جدید خوارج کی صورتحال تھی۔ جمہوری تشدد سے پرہیز کر کے قوت اور تشدد کا طریقہ استعمال کرنا، یہ بھی کچھ لوگوں کا طریقہ ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خروج اور تکفیر نہیں کی، کیونکہ وہ خروج اور تکفیر کی بحثوں کو سمجھتے ہی نہیں تھے۔ یہ حزب التحریر کے لوگ تھے، اور البتہ انہوں نے جمہوری سیاست میں حصہ لینے کو بھی غلط سمجھا، اور حکمرانوں اور نظاموں کے خلاف پرتشدد گفتگو اور تصادم اور جلوس کی انہوں نے حوصلہ افزائی کی اور کوشش کی۔ حزب التحریر پر بھی پوری دنیا کے اندر بین لگا دیا گیا، اس کو ممنوع قرار دے دیا گیا۔ ان کے مثبت پہلو یہ تھے کہ یہ دین میں قوت کے حصول کو پسند کرتے تھے اور اس کی کوشش بھی کرتے تھے، اور قوت کا حصول کسی حد تک قرآن حدیث میں اس کا تذکرہ موجود ہے، جیسے حضرت لوط علیہ السلام نے کہا لو ان لی بکم قوہ، کاش میرے پاس قوت ہوتی تو میں تمہیں سمجھاتا۔ فلیغیرہ بیدہ، اپنے ہاتھ سے روکو۔ تو انکار بالید، ہاتھ سے برائی کو روکنا، یہ اسلام میں پسندیدہ ہے، لیکن اس کے اصول و قواعد ہیں۔ اس حزب التحریر یا جمہوری جد و جہد سے پرہیز کر کے، تشدد کا طریقہ استعمال کر کے جلوس اور ہڑتالوں سے کوئی دور رس مثبت نتائج نہ نکل سکے، ناکامیاں سامنے آئیں، معاشرے کی اصلاح پر محنت کم ہو گئی، جو بنیادی اصلاح تھی عقیدے کی، ایمان کی، عبادت کی، اخلاق کی۔ حکومت کے طاقتور وسائل سے ٹکرانا بے وقوفی ثابت ہوا۔ خلاصہ یہ ہے کہ بھرپور تیاری اور معاشرے کی اصلاح کے بغیر قوت کا استعمال غلط ہے۔ جہاں جہاں قوت ہو وہاں وہاں بندہ بہتر طریقے سے اصلاح کر سکتا ہے، لیکن پوری ایک حکومت سے ٹکر لینا، اس کے لیے پوری ایک بھرپور جماعت ہونی چاہیے جو سلف صالحین کے طریقے پر محنت کر کے ایک بہت بڑا مرحلہ طے کر چکی ہو۔
تو مصالح اور مفاسد کا تقابل ضروری ہے، کوئی بھی محنت کرنے سے پہلے، کوئی اقدام کرنے سے پہلے فقہ الموازنات ضروری ہے۔ جہادی منہج یہ ہے کہ کافروں سے لڑائی کی جائے، تو یہ تو اللہ کا حکم ہے کہ کافروں سے لڑائی کریں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوات کی اور خلفائے راشدین نے جہاد کیا۔ تو کافروں سے لڑنا فلسطین میں بھی ہوا، افغانستان میں روس کے خلاف، کشمیر میں بھارت کے خلاف، چیچنیا میں روس کے خلاف، عراق میں امریکہ کے خلاف، یہ جہادی کوششیں محمود ہیں، پسندیدہ ہیں۔ لیکن اس کا ایک منفی پہلو یہ ہے کہ بعض لوگوں نے سعودی حکومت پر سیاسی اور عوامی زور دیے بغیر انہوں نے بذات خود امریکیوں کے خلاف سعودی عرب کے اندر حملے اور تشدد شروع کر دیا، تصادم شروع کر دیا۔ تو چاہیے یہ تھا کہ وہ حکومت پر زیادہ سے زیادہ زور دیتے، اور حکومت کام نہ کرتی تو پھر بھی صبر کرتے اور زور دیتے رہتے۔ تو اس کے علاوہ پھر انہوں نے دنیا بھر میں امریکی مفادات پر حملے شروع کر دیے، ہر ملک کے اندر خفیہ حملے، یعنی بیک وقت کئی محاذوں پر انہوں نے محنت اور کام شروع کر دیا، اور ایک تنظیم صرف ایک ملک سے نہیں لڑ رہی تھی، بلکہ وہ دنیا کے سب سے بڑے ملک سے لڑنے شروع ہو گئی۔ تو مسلم معاشرے میں بم دھماکے، کافروں سے زیادہ مسلمانوں کا نقصان ہوا کہ مسلمان آپس میں بھی لڑے، معاشرے کے اندر انتشار بھی پیدا ہوا، حاکموں اور مسلمانوں کے درمیان منافرت بڑھی، اور جو مثبت کام تھا وہ رک گیا۔ بین الاقوامی سطح پر بھی نقصان ہوا، مسلمانوں کا امیج خراب ہوا، اور ہر بڑے ملک نے اپنے اپنے مسلمانوں کے اوپر جو ان کے اندر اقلیتیں تھیں ان پر گرفت زیادہ کر دی، دشمنی زیادہ ہو گئی، اور تنظیمی نقصان بھی ہوا کہ نیک لوگ گرفتار ہوئے، ان کو عذاب کا نشانہ بنایا گیا۔ تو دعوتی نقصان بھی ہوا کہ اسلام کا جو مثبت چہرہ تھا وہ منفی ہوا، دعوتی اداروں پر سختیاں ہوئیں۔ تو یہ جہادی منہج تھا۔ جہادی منہج بذات خود جہاد تو اچھی چیز ہے، لیکن یہ جو بغیر اصول اور قاعدے کے، بغیر شرعی آداب کے جہاد کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ اسی طرح جمہوری جدوجہد کا منہج یہ ہے کہ جمہوری انتخابی سیاست میں حصہ لے کر وزارت بنانے کی کوشش کی جائے، یا پریشر گروپ بنایا جائے، یا حکومت کی تشکیل میں کلی یا جزوی اثر و رسوخ اختیار کیا جائے، حاصل کیا جائے، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے لیے عہدہ مانگا تھا۔ تو اس کا مثبت پہلو یہ ہے کہ اس جدوجہد سے اندھیرے میں شمع روشن کی گئی کہ چلو سینکڑوں جاہل لا علم ممبران میں ایک آدھا عالم فاضل بھی آ گیا، تو اندھیرے میں ایک شمع روشن ہوئی، مدارس کا تحفظ ممکن ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ابو طالب سے فائدہ اٹھایا تھا۔ تو جمہوری جدوجہد کے ذریعے کچھ فائدہ ممکن ہے، بشرطے کہ اس کا امکان یقینی ہو، ممکن ہو۔ اس کے کچھ منفی پہلو بھی ہیں، مثلا بغیر تیاری اور بغیر عددی قوت کے انتخابی سیاست میں حصہ لینا نقصان کے سوا کچھ نہیں، اور پورے ملک میں اپنے بندے کھڑے کرنا جبکہ پتہ ہو کہ وہ سب کے سب ناکام ہوں گے، یہ تو بے شمار محنتوں کا ضیاع ہے۔ اور مسلسل یہ کوشش کرتے چلے جانا حالانکہ پچھلے نتائج سامنے ہوں، تو یہ بھی بے وقوفی کے سوا کچھ نہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ جمہوری سیاست میں حصہ لینا یہ کوئی اصل کام نہیں ہے، یہ ایک عارضی اور وقتی حکمت عملی خاص حلقے میں تو ہو سکتی ہے۔ اصل کام دعوت ہے۔ حکومتی محکموں کی کلی اصلاح بتدریج ہوگی، نہ کہ یکا یک ہوگی، اس لیے اصل کام معاشرے کی اصلاح ہے۔ ایک منہج یہ ہے کہ حکومتی رفاہی اداروں میں داخل ہونے کی کوشش کی جائے اور وہاں جتنا ممکن ہو روزگار بھی حاصل کیا جائے اور اپنے دائرے کی حد تک نیکی کی کوشش بھی کی جائے، جیسے اوقاف کی مسجدوں میں امام مسجد بننا، حکومتی تعلیمی اداروں میں استاد اور ٹیچر کی
سامی پر آنا، کالجوں یونیورسٹیوں میں پروفیسر بننا، میڈیا رفاع عامہ کے کاموں اور محکموں میں شامل ہونا، ہسپتال کے محکموں میں داخل ہونا، فلاح و بہبود کی انجمنوں میں، قومی تحقیقی اداروں میں شامل ہونا، عالمی تحقیقی اداروں میں شامل ہونا، عالمی امدادی اداروں میں شامل ہونا، یہ بلا شک و شبہ مفید کام ہے۔ اس میں کچھ منفی پہلو بھی ہو سکتے ہیں، لیکن مجموعی طور پر یہ مفید ہے اور اس کے بہترین نتائج ہیں، اس سے پرہیز نہیں کرنا چاہیے۔ علمی اور تحقیقی کام کرنا یعنی صرف تصنیف تالیف کا کام کرنا، یہ بھی ایک منہج ہے اور یہ بھی درست ہے، اور اس کے ذریعے سے مسلمانوں کے عقائد اعمال کی اصلاح ہوتی ہے، بدعات اور الحاد کا رد ہوتا ہے، جدید چیلنجوں کا علمی جائزہ ہوتا ہے، مسلمانوں کی رہنمائی ہوتی ہے انفرادی، اجتماعی، سیاسی اور عالمی سطح پر۔ اس کے مثبت پہلو ہیں کہ دین کے ہر شعبے میں احیاء کا کام ہوا، تفسیر میں، حدیث شریف میں، فقہ میں، عقیدے میں، تزکیہ نفس میں نئی معلومات، نئے مسائل کا علم حاصل ہوا، تحقیق ہوئی، بصیرت ہوئی۔ البتہ اس کا منفی پہلو یہ ہے کہ علم اور تحقیق کو احیاء اور بیداری کے ساتھ جوڑنا چاہیے۔ محض تصنیف نگاری، تالیف نگاری کچھ نہیں ہے، اصل کام عملی کام ہے۔ علمی اور تحقیقی کام اس کے معاون ہو، اس کی شاخ ہو۔ صرف لکھنا لکھانا بغیر کسی عملی کام یا بغیر کسی تحریکوں کے ساتھ ربط کے، تعلق کے، یہ محض ایک ہوائی کام ہے۔ اسلام ہوائی فلسفے کا نام نہیں ہے، وہ عملی زندگی میں تبدیلی کا طریقہ کار ہے۔ ایک منہج یہ ہے کہ مایوسی اختیار کی جائے، حکومت کی اصلاح نہیں ہو سکتی، مسلمان نہیں سدھر سکتے، بس خود کو بچاؤ، امام مہدی آئیں گے تو سب کچھ ٹھیک کریں گے، تمام تحریکوں سے کلی علیحدگی اختیار کرو، مسلمانوں کی مستقبل سے دلچسپی لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ مایوسی کا منہج ہے۔ اس منہج کا مثبت پہلو یہ ہے کہ اپنے ایمان کی فکر پیدا ہوئی، فتنوں کی احادیث پر زور پیدا ہوا، قرب قیامت پر زور پیدا ہوا۔ منفی پہلو یہ ہے کہ جو اصلاح ممکن تھی اس سے بھی غفلت اختیار کی گئی، جیسے تحریکوں نے بے شمار مسائل کے باوجود کئی مثبت نتائج بھی دیے، تو ان مثبت نتائج سے بھی غفلت اختیار کی گئی۔ جہاں اصلاح ممکن ہو وہاں بحد استطاعت اصلاح کرنی چاہیے، اور امام مہدی بھی جب آئیں گے تو وہ ایک جماعت کے ساتھ جہاد کریں گے اور وہ جماعت اصلاح یافتہ ہوگی، یعنی ان کی آمد سے پہلے بھی اصلاح، معاشرتی اصلاح کا کام واقع ہو چکا ہوگا یا وہ واقع کریں گے۔ بغیر تربیت کے جہاد نہیں ہوتا۔ اسی طرح خلاصہ یہ ہے کہ خیر اور شر کی کشمکش قیامت تک جاری رہے گی، فتن سے پرہیز اور فرار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ان کا ایمانی اور ایجابی مقابلہ کرنا چاہیے۔ دعوت، نیکی اور خیر کا فریضہ موت تک لازم ہے، جیسے اللہ نے فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تواصی بالحق کا فریضہ یہ بھی بتاتا ہے کہ مایوسی اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر قیامت قریب ہو تو وہ اگر ہاتھ میں ایک پودا لے کر بیٹھا ہے اور وہ پودا لگانے والا ہے تو وہ اس کا انتظار نہ کرے قیامت کا، بلکہ وہ پودا لگا دے، یعنی آخری دم تک ایجابی پہلو اختیار کرے، مایوسی اختیار